صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. ناظرین محترم، ہم تسلیت عرض کرتے ہیں، ہم تعزیت عرض کرتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی آپ کی خدمت میں، اور بالخصوص منجی بشر حضرت حجت و بی بی زہرا و بی بی امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ہم تعزیت عرض کرتے ہیں. یقیناً بی بی کی شہادت کی کئی تاریخیں ہیں، ان میں سے ایک تاریخ ماہ ذی الحجہ کی بھی ہے، اور لیکن سب کی ہجری ایک ہے، سن 62 ہجری یعنی 62 ہجری. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سن 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے اور سن 62 ہجری میں بی بی کی شہادت ہوئی ہے. یعنی بی بی زیادہ دن تک، یعنی یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال 2 سال بی بی قید خانہ زندان میں رہیں، تو اس کا مطلب ایک دم واضح ہو جاتا ہے کہ بی بی زیادہ سالوں تک نہیں رہیں لیکن مہینوں تک رہی ہیں. روز عاشور کے بعد بی بی کے زندان میں جانا، قید خانے میں رہنا اور اس کے بعد آزادی، یقیناً جتنے دن بھی رہی ہیں بہت سخت رہی ہیں، جتنے دن بھی رہی ہیں بی بی بہت سخت رہی ہیں. آپ کی ولادت بھی کبھی بعض مورخین ماہ شعبان المعظم شمار کرتے ہیں، اور بعض مورخین جو ہے ماہ جمادی الاولی شمار کرتے ہیں، 5 جمادی الاولی شمار کرتے ہیں. بہرحال اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے. بی بی کے بہت سے القاب ہیں، ام المصائب ہے، بی بی کا شریکۃ الحسین ہے، اور بی بی کے بہت سے القاب ہیں کہ عالمہ غیر معلمہ کہا گیا ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کو ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا گیا ہے. یہ سارے القاب بی بی کو معمولی نہیں ہیں، اور یقیناً یہ کوئی ایرے غیروں نے نہیں دیا، اماموں نے القاب دیا. جیسے عالمہ غیر معلمہ، پہلے ہم یہ ساری وضاحت کر دیں کہ اس آیت کی تلاوت، جس کی آیت کی تلاوت کیا ہے اس کا ہم پہلے ترجمہ کر دیں. یہ وہ آیت ہے جس کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شام کے دربار میں جب خطبہ دیا ہے تو یہ آیت پڑھی ہے اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عذاب جو کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر گھمنڈ نہ کریں کہ ان کو راحت ہے، ان کو مال اور دولت مل گئی. تو نہیں، اللہ ان کے رسی کو ڈھیل دے دیا ہے، آج نہیں کل، چاہے وہ کل کا یزید ہو چاہے آج کا یزید ہو. یہ ایک دم یاد رکھے کہ اگر اس کے رسی کو خدا بند عالم نے ڈھیل دے دیا ہے تو سمجھ لے کہ خدا اور اس کو سخت عذاب میں روز محشر گرفتار کرے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور خبردار کافر، ہرگز کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بھلائی ہے، یعنی اچھائی کیا انہوں نے. نہیں، ہرگز نہیں، ہم تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کہ اللہ ان کو عذاب شدید دے گا، رسوا کن عذاب دے گا، ایسا عذاب کہ جس سے پھر ان کو راحت نہ ملے گی. پروردگار عالم نے امام علی علیہ السلام کو 2 بیٹے اور 2 بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے طرف سے ملا، یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹی، امام حسن اور امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم. جناب زینب سلام اللہ علیہ، راوی کہتا ہے ان کے حجاب کے سلسلے میں، ان کے عفت، ان کے پاک دامنی کے سلسلے میں، ایسا راوی کی جو کربلا کے میدان میں شہید بھی ہے، اس نے کہا کہ میرا گھر امام علی علیہ السلام کے گھر سے قریب تھا، لیکن میں نے کبھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو نہ دیکھا اور نہ ہی ان کی آواز کو سنا. اور جب بھی وہ اپنے نانا کے مزار پر جاتی تھیں، جب بھی جاتی تھی، ہمیشہ ایک طرف جو ہے امام حسن ہوتے تھے، ایک طرف امام حسین، اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ، یعنی بیچ میں بی بی ہوتی تھی، باقی یہ لوگ پردہ کی طرح بن کر جاتے تھے. اور ان کی حفاظت کے لیے جناب عباس ان کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے. یقیناً کتنی با کمال ہے یہ بی بی، کتنی باشرف ہے. علم اور فقاہت کے سلسلے میں تو آپ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا ہے
اے پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ ایسی عالمہ ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، یعنی بی بی کے علم کو اگر سمجھنا ہے تو جناب خضر کے علم کو سمجھے انسان، اگر جناب خضر کے علم کو سمجھ جائے گا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علم کو سمجھ سکتا ہے، ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، پھر بھی پروردگار عالم نے موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہا انتے اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ جو ہے عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ جب آپ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوفہ گئیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ کو اپنا دارالخلافت، اپنا کیپٹل بنایا، تو آپ وہاں پہ جا کر درس تفسیر دیا کرتی تھی، درس قرآن دیا کرتی تھی، اس کے ساتھ آپ سے لوگ حلال اور حرام بھی پوچھنے آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی واقعاً فقیہ فقاہت کے منزل میں بھی، یعنی ان کو شریعت مقدسہ کا علم بھی کافی، اور کیوں نہ ہو دعوائے سلونی کی بیٹی تھی، لہذا بی بی کے علم اور کمالات کے بھی کوئی انسان گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ خطابت کے سلسلے میں آپ کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ قرار دیا گیا کہ جب بی بی خطبہ دیتی تھی تو ایسے ہی جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتے تھے، ویسے ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی نے مختلف خطبہ دیے ہیں، جب کربلا کے میدان سے نکلی ہیں تو کوفے میں بھی دیا، شام میں دیا، اور کوفے میں تو ایسا خطبہ دیا ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ انسان کی سانسیں تک رک گئی تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد سے جب مکالمہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھا آپ نے کیا ہوا آپ کے ساتھ، خداوند عالم نے آپ کے بھائی کو، بیٹے کو، سب کو شہید کر دیا، آپ نے کیسا کہا؟ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہ دیکھا، ما رأیت الا جمیلا، سوائے خوبصورتی اور اچھائی کے میں نے کچھ نہ دیکھا۔ اور شام میں جو خطبہ دیا ہے اس کی کوئی انسان اس کی دلیل نہیں، آج وہی خطبے کا اثر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، کہ آج دنیا شیعہ جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں تو آپ کو شبیہ قرار دیا گیا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے، اور اسی بنیاد پر آپ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے کہ عبادت میں اپنے ماں کے اوپر تھیں، یعنی جیسے ماں عبادت کرتی تھی ویسے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اماموں کے اقوال بھی موجود ہیں۔ امام نے کہا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ میری پھوپھی اماں کی ناکوں پر بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، سب سے رخصت ہونے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے رخصت کیا ہے تو یہی کہا ہے، اے میری بہن زینب، ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یقیناً اس کی منزلت کتنی ہوگی جس سے امام کہہ رہا ہے کہ ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی نماز، آج ہمیں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، آج ہمیں تھوڑا سا مشکلات ہوتی ہے، یا ہمارے نوکری میں یا ہمارے بزنس میں کچھ بھی، تو ہم سے سب سے پہلے نماز چھوٹ جاتی ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، یار دیکھو میرا بزنس میں لاس ہو گیا، میرا گھاٹا ہو گیا، میرے دکان میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بڑا افسوس کرتے ہیں، جبکہ ریکور ہو جاتا ہے، آج نہیں تو کل وہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہمارا جوان 2 رکعت نماز صبح چھوٹ جانے کے بعد یہ افسوس نہیں کرتا، جبکہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ اگر 2 رکعت نماز صبح چھوٹ جائے اور 40 دن تک مسلسل نمازیں پڑھے تو پھر وہ جو رکعت اس سے 2 رکعت نماز صبح چھوٹی ہے اس کو اعادہ نہیں کر سکتا، اس کو بھرپائی نہیں کر سکتا ہے۔ سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، علی کا چاہنے والا، زینب سلام اللہ علیہ کا چاہنے والا بے نمازی ہو جائے، یہ اس میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کے روح کے اندر، اس کے داخل درون امام اور معصومین داخل نہیں ہوتے، صرف زبان پر اہل بیت ہیں، اس کے جسم اور اس کے فکر میں اہل بیت کہیں نہیں دکھتے ہیں۔ اور بی بی کے حجابات اور عفت کے سلسلے میں تو میں نے بیان کیا، عصمت کے سلسلے میں سید نور الدین جزائری کہتے ہیں کہ آپ کو عصمت صغریٰ حاصل تھی، اور ایسے کہ جہاں پر کوئی خطا، کوئی غلطی کا امکان بی بی سے نہ تھا۔ بی بی کا ایک لقب ام المصائب بھی ہے، بی بی نے ہمیشہ زندگی میں مصائب جھیلے، ہر محاذ پر مصائب، آنکھیں کھلی تو کبھی نانا کا دنیا سے رخصت ہونا دیکھا، نانا کے بعد ماں کا جانا دیکھا، اس حالت میں کہ چند لوگ دیکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، ماں کے چہرے پر، رخسار پر تماچے دیکھیں، باپ کا جنازہ دیکھا، بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کو دیکھا، بھائی حسین کے جسم اطہر پر
تیروں کو دیکھا اور ایسا جسم دیکھا جو تیروں پر معلق تھا، بے سر تھا، اور اتنا ہی نہیں بی بی نے دیکھا کہ بھائی کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، کبھی تصور کرنا ایک بہن کس انداز سے یہ منظر کو دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد بیوی کا اللہ سے تقرب تو دیکھیں، اللہ پر بھروسہ تو دیکھیں۔ لاشِ حسین کے کمر کے نیچے ہاتھ لگا کر کہتے ہیں خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما، اور بی بی نے کبھی اپنے بیٹوں کے جنازوں پر گریہ نہیں کیا، اپنے بیٹوں کے لیے گریہ نہیں کیا۔ لیکن جب مدینے واپس آئی ہیں بی بی اور چھوٹے چھوٹے بستر کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے جو ہے جانمازوں کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا، میرے اون و محمد میں نے کبھی آپ پر گریہ نہیں کیا۔ یقیناً زینب نے سخت منزلوں کو اٹھایا ہے، بی بی نے بڑے پریشانیاں، بڑے مصائب اور آلام اٹھائے ہیں۔ بی بی نے وہ منظر بھی دیکھا جب سر سے نوک نیزہ سے چادریں چھنی جا رہی تھی، درے تازیانے لگ رہے تھے، گھروں میں آگ لگا دی گئی تھی، اور گھروں میں آگ لگا دی گئی۔ شام غریبہ آئی ہے جو غریبوں کی شام تھی، بی بی اب عباس بن گئی ہیں۔ اب بی بی نے خطاب کر کے کہا، فرات کا رخ کیا اور کہنے لگی عباس اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف میں جاگا کرتی تھی، عباس اب وہ آنکھیں جگیں گی جو سویا کرتی تھی۔ اب زینب عباس بن گئی ہے۔ عزیزوں، اسی اسنا میں باپ کو آتے ہوئے دیکھا، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، کون ہو؟ چہرے سے نقاب کو امام علی علیہ السلام نے ہٹایا اور بی بی گریہ وزاری کرنے لگی۔ عارض رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے کیسو چلاتی تھی زینب بابا میری چادر، اے بابا میری چادر۔ عجیب منظر رہا ہوگا جب باپ کے سامنے بیٹی کھلے سر رہی ہوگی۔ اللہ کسی بیٹی کو ایسے حالت میں نہ رکھے، باپ کے سامنے جو زینب کھلے سر تھی، چہرے پر پردہ، بابا اب آئے ہو جب میرا علی اکبر مارا گیا، اے بابا اب آئے ہو جب میرے عباس کے شان قلم ہو گئے، اے بابا اب آئے ہو جب علی اصغر کا گلا چھٹ گئے، اے بابا اب آئے ہو جب میرے بھیا کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ بڑے سخت مصائب تھے بی بی سلام اللہ علیہ کے، سے عالم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد۔